بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہمارا اسلامیہ تختیاری کا سبق نمبر 2 ہے۔ کل ہم نے حجیت حدیث کے بارے میں پڑھا اور آج ہم پڑھیں گے انکار حدیث۔ انکار حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو شریعت اسلامیہ میں قانون کا ماخذ تسلیم نہ کرنا اور اس کے دین میں سند و حجت ہونے کا قائل نہ ہونا۔ اور جو لوگ حدیث اور سنت نبوی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں وہ منکرین حدیث کہلاتے ہیں۔ اور منکرین حدیث کے انکار کی وجہ کوئی علمی مغالطہ نہیں ہے کہ اس کے دور ہونے کے بعد وہ حدیث کی حجیت کو تسلیم کر لیں اور ان کا شرح صدر ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائیں اور وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، بلکہ حدیث کا انکار کرنے کی بڑی وجہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر یہ ہٹ دھرمی وجہ نہ ہو تو پھر آج تک علماء ان کے لیے اتنے دلائل جمع کر چکے ہیں اور اتنا سامان شرح صدر کا مہیا کر چکے ہیں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ ابھی تک انکار حدیث کے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انکار حدیث کا پس منظر اور اس کی وجوہات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین حدیث انکار حدیث کس وجہ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے سے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ حدیث نبوی جو ہے انسان کو حدود شریعہ کا پابند بناتی ہے، جس کی پابندی کیے بغیر انسان اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ نماز پڑھنا 5 وقت کی، یہ ایسے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں کو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور صبح صبح اپنے نرم اور گرم بستر سے نکل کر مسجد کا رخ کریں، تو ان کی طبیعت پر یہ بڑا شاق گزرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ حدیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن میں جو صلات کا ذکر ہے اس صلات سے مراد نماز نہیں بلکہ دعا ہے۔ تو یہ لوگ ان پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نماز کو پوری کیفیت اور شرائط کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ان کی آزاد طبیعتیں کسی بھی طرح یہ پابندیاں ماننے پر تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی اصلاحات کا مفہوم اپنی خواہش کے تحت محض عربی لغت سے نکالنا شروع کر دیا اور حدیث کا انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ ان پر مغربی تہذیب کا بڑا اثر ہے۔ مغربی تہذیب کے بڑے وہ دلدادہ ہیں، ان کے نفس یورپ کی بے حیا تہذیب و تمدن پر فریفتہ ہیں، اس لیے انہوں نے سنت نبوی سے راہ فرار اختیار کر لی اور جھوٹا پروپیگنڈا گھڑا کہ احادیث تو قابل اعتبار ہی نہیں ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے آیت قرآنی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ بالکل اسلامی روح سے نکل گئی اور وہ مغربی تہذیب کے ہم آہنگ وہ اسے کرنا شروع کر دیا۔ اور تیسری بڑی وجہ ان کی عیش پرستی ہے۔ منکرین حدیث کا انکار حدیث ان کی مجبوری ہے۔ جس عیش و عشرت کے یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، حدیث کی حجیت ماننے کی صورت میں اس عیش پرستی کو انہیں خیر بات کہنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنی مسندوں پر سہارا لگائے ہوئے اس حالت میں نہ پاؤں کہ جب میرا حکم اس کے پاس پہنچے، جس میں کسی کام کو کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا کسی کام سے میں نے روکا ہو، تو وہ تکبر اور نخوت سے کہے کہ میں نہیں جانتا یہ کیسا حکم ہے، ہم تو وہی کریں گے جو قرآن میں پائیں گے، فقط قرآن کی پیروی کریں گے۔ طالبات، اس کے بعد ہم منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کا رد مع دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اعتراض نمبر 1 ہے
پہلا اعتراض ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفاظت حدیث میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بہت عرصے بعد اس کی تدوین کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بہت عرصے بعد، اس وجہ سے وہ محفوظ نہیں اور قابل اعتماد نہیں، اور یہ کہہ کر وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور ایسا اہتمام کیا حفاظت حدیث کا کہ عقل حیران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں ذکر کے معنی قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں حدیث بھی شامل ہے۔ منکرین حدیث کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے اور حدیث غیر محفوظ، یہ بے دلیل اعتراض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ محفوظ ہے، تو اس کا نزول کتنی مدت میں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کی ترتیب کیا ہوئی، کس نے اسے لکھا؟ ظاہر ہے کہ اس سب کا علم ہمیں احادیث سے ہوتا ہے، تو اگر ہم حدیث کو ہی حجت نہ مانیں، اسے ہی قابل اعتماد مان لیں، تو پھر ہمیں قرآن بھی مشکوک لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت حفاظ سے کروائی اور حدیث کی حفاظت محدثین سے کروائی۔ مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں صحابہ کرام نے حدیث کو احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا، تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجہ میں قرآن کی حفاظت کے قریب ہو گئی۔ اس معاملہ میں شبہات نکالنا در حقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے۔ تو منکرین حدیث دوسرا اعتراض کرتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد خداوندی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ گویا اللہ نے قرآن میں تمام امور شرعیہ کی تفصیل بتا دی، اب حدیث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں احکامات اور قواعد اور کلیات ہیں، بعض میں تو قرآن کی نص موجود ہے، بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اللہ نے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور توضیح کر دیں۔ چونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کا شارح اور توضیح کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب نمبر 2 ہے کہ معترضین غالباً ان کو لفظ کل سے غلط فہمی ہوئی ہے اور لفظ کل سے مراد امور شرعیہ لیتے ہیں۔ منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ قرآن نے جب اپنے بارے میں خود اعلان کر دیا کہ وہ ہر چیز کی پوری تفصیل کا حامل ہے، تو پھر قرآن سے باہر جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ ایک مغالطہ ہے جس میں منکرین حدیث ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو مبتلا کر کے اسلامی شریعت کے اصولوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں علم لغت، نحوی قواعد، عربی زبان کا انداز بیان وغیرہ ضروری ہیں، انہی علوم میں علم حدیث بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی میں قانون سازی کے لیے حدیث نبوی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی نص شرعی ہے اور تمام صحابہ کرام، ائمہ فقہا اور تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک واجب العمل ہے۔